جی سر خیریت سے انشاءاللہ ٹھیک ہیں آپ؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے فاروقی صاحب؟ لاڑکانہ سے سندھ سے بات کر رہا ہوں میں. جی علامہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں کیا حکم کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں آپ کے ساتھیوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ بات کریں اللہ یاری صاحب سے. میں نے کہا کہ انشاءاللہ کریں گے. جی سر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ موضوع آپ کون سا کس موضوع پہ بات کریں گے. جی سر. تو میں نے کہا کہ میں بات کروں گا جس موضوع پہ وہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب کے بارے میں جو ہماری تحقیق ہے وہ ناقص ہے کامل ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں جو تحقیق پہنچی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب قادیانیت کی طرح ختم نبوت پر اقرار نہیں ہے ان کا. تو میں نے کہا کہ اللہ یاری صاحب سے ہم ان کے عقائد کے بارے میں یا کچھ وضاحت پوچھیں گے, اس کے بعد ہی آگے گفتگو ہماری چل سکے گی. تو یہ آپ کی بات نہایت ہی جاہلانہ بات اور ایک نہایت ہی گھٹیا بات اور ایک غلط بات ہے, اور آپ سے پہلے بہت بڑے علماء گزرے ہیں. پہلی بات آپ گفتگو کو سنجیدہ بنائیں. یہ جو سنجیدہ کہہ رہا ہوں, سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. آپ خود محترم ہے لیکن آپ کی بات بہت ہی غلط ہے کہ شیعہ جو ہیں. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا, غلط سمجھ آ رہی ہے. آپ کو سننا ہے. میں آپ کا ملازم نہیں ہوں یا جو آپ اس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہیں وہ مجھے بات کرنے دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں شیعہ جو ہے ختم نبوت کا منکر ہے, میں جواب دوں یا جواب نہ دوں؟ دیکھیں ٹھیک ہے, آپ شائستہ انداز میں سنجیدہ انداز میں بات کر سکتے ہیں. تو سنجیدہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات نہایت ہی غلط ہے, آپ کو نہایت غلطی ہو گئی. سنجیدہ انداز میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں, علماء اکرام سے. اور تو سن لو نا, مجھے بات کرنے دیں نا. آپ نے سنتے آئے ہیں تو اب سن لیں, آپ کی بات ہو گئی. اب سن لیں. اب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بات کریں. چلیں آپ بات کریں, میں نہیں کہتا, آپ بات کریں. نہیں میں بات مکمل کروں اس کے بعد آپ مکمل کریں. بسم اللہ مکمل کریں. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ یاری صاحب کہ ہم سنتے آئے یہ ہے کہ شیعہ قادیانیوں کی طرح ختم نبوت کا منکر ہے, ختم نبوت پر ان کا اقرار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے یعنی وضاحت طلب کروں گا, ایک دو سوال کروں گا, اس کے جواب آپ سے چاہیے آپ کے عقیدے کے بارے میں. تو آپ جو سنتے آئے ہیں, سننا یہ کوئی تحقیق نہیں ہوتی بھائی. آپ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں, یہ کوئی تحقیق نہیں ہے. وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ غلط. جب آپ کو خود اطمینان ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے تو ادھر کیوں آئے؟ ٹھیک ہے, میں وضاحت پوچھتا ہوں نا آپ سے, آپ مہربانی کر کے ہمیں وضاحت دے دیں. پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شیعہ مذہب کے اندر نبوت کی تعریف کیا ہے؟ جی مہربانی کر کے ہمیں اس کی وضاحت. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی صاحب, اب میری بات نہیں کاٹنا, میری بات نہیں کاٹنا آپ نے. نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ان کو موقع دیا کہ یہ گفتگو اپنا کر لیں. اب انہوں نے مجھ سے سوال کیا, اب انہوں نے ان کو مقاطعہ کرنے کا اور میری بات کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین, یہ جو ڈرامہ شروع کیا ہے پاکستان میں بعض وہابی ٹائپ کے مولویوں نے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں, یہ ایک نہایت ہی گھٹیا, نہایت ہی ساقط, نہایت ہی باطل بات ہے, اور یہ ان کے اپنی جہالت پہ زیادہ دلالت کرتی ہے تاکہ شیعہ مذہب کی حقیقت کے متعلق. اور ان کے مذہب میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں, آج سے نہیں پچھلے 1200 سال سے 1300 سال سے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں, جنہوں نے شیعوں کے رد میں کتابیں لکھی ہیں, جنہوں نے شیعوں کے خلاف بہت ساری تالیفات لکھی ہیں, اور وہ ان کے اکابر ہیں. مثلا کون ہے؟ ابو حامد الغزالی ہیں, مثلا فخر رازی صاحب ہیں, مثلا اللہ آپ کا بھلا کرے سیف عامدی صاحب ہیں, مثلا مواقف کے لکھنے والے قاضی عبد الرحمن الایجی حضرات ہیں, یہ بڑے بڑے مصنفین ہیں. اور اسی طرح مثلا حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب ہیں, حافظ ذہبی صاحب ہیں. ان لوگوں نے کبھی یہ بہتان نہیں لگائی شیعوں پر, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جھوٹ ہے, یہ بہتان ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہوں. کسی نے نہیں کہا, اب پاکستانیوں کو پتہ چل گیا اس صدی میں, وہ بھی جھوٹ کے بنا پر. شیعہ کتب کو نہ انہوں نے پڑھی ہے, نہ ان کو پتہ ہے. جیسے کہتے ہیں کہ بزرگوں سے انہوں نے بزرگوں سے سنا, یعنی پروپاگنڈا. بات کرنے آپ کو اجازت نہیں بات کرنے کی. جیسے پروپاگنڈا انہوں نے سنا بھائی اسی کو سمجھے کہ تحقیق ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہ کتاب اختیار معرفت الرجال. دیکھیں ابھی تک بات شروع نہیں ہوئی ہے, آپ
بات شروع نہیں ہوئے تو میں رد کر رہا ہوں نا. آپ بات نہ کاٹے نا, مجھے بات کرنے دینا. آواز اپنا کھول دیں بھائی, اس کا آواز کھول دیں. کیا کہہ رہا ہے؟ ٹائم آپ نے 9 بجے دیا ہے, ابھی کیا ٹائم بج رہا ہے؟ یہ مناظرے کا اصول ہے. میں معذرت چاہتا ہوں پچھلے آدمی کے پاس ہم اس کے ساتھ پھنس گئے. پھر کم از کم ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ جو زیادتی کی آپ نے 5 گھنٹے ہمیں انتظار میں بٹھایا ہے, اس کے باوجود بھی آپ جارحانہ انداز میں ہم سے بات کر رہے ہیں. یہ تو طریقہ کار اچھا نہیں ہے نا آپ کا. آپ جو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں وہ جارحانہ نہیں ہے, یہ ختم نبوت قادیانی کی ختم نبوت کے منکر ہے. میں نے آپ کو کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارے بڑوں نے آپ کو نہیں لکھا نا ختم نبوت کا منکر. ہم تک پہنچیے, ہم آپ سے وضاحت طلب کر رہے ہیں. تو وضاحت کرنے دو نا, بیچ میں نہ بولو بھائی, وضاحت کرنے دو نا. صرف 2 لفظوں میں بتائیں کہ نبوت کی تعریف شیعہ مذہب میں کیا ہے. خط سن لو بھائی, سن لو میری بات سن لو. میں 2 لفظوں میں نہیں جواب دے سکتا, میں نے تفصیل سے جواب, مجھے 5 منٹ چاہیے. تعریف آپ کے عقائد کے کتابوں میں بھائی میں نہیں کہہ سکتا 2 منٹ میں نہیں کہہ سکتا بھائی, مجھے 5 منٹ چاہیے. تعریف کے لیے گھنٹہ چاہیے آپ کو. میں نے نہیں کہا گھنٹہ چاہیے, مجھے 5-10 منٹ چاہیے بھائی. صرف بعد آپ کو 10 منٹ بھی دے دیں گے, صرف نبوت کی تعریف بتائیں کہ نبوت کی تعریف. میری مرضی, میں آپ کے سوال سے ریلیونٹ میں بات کروں گا, میری مرضی جیسے میں جواب دے دوں, ٹھیک ہے نا. آپ نے صرف یہ کہا, مرضی ہے, میں آپ کو پابند نہیں بناؤں گا کہ آپ اس طرح بات کریں. آپ نے ایک بہتان لگایا شیعہ مذہب پر, جہالت کی روح سے, پروپیگنڈا کی روح سے. اب مجھے جواب دینے دو. اب ٹھیک ہے, اگر گفتگو کے لیے آئے ہیں تو میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے بھائی, میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں, بشرطے کہ اصول یہ ہے کہ جب میں آپ سے وضاحت طلب کرتا ہوں آپ تعریف کریں, اس کے بعد کچھ وضاحت کے بعد آپ کی مرضی ہے, آپ جتنا بولیں گے, لیکن وہ بات تو آگے شروع ہو نا. میں آپ سے تعریف پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے بڑوں نے آپ کے کتابوں میں نبوت کی تعریف کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر کی ہے تو مختصر بتائیں, یا میں آپ کو کھول کر آپ کی کتابیں بتاتا ہوں کہ آپ کے بڑوں نے یہ جو تعریف کی ہے وہ صحیح کی ہے یا غلط کی ہے. آپ سے ہی پوچھتا ہوں. دیکھیں او بھائی صاحب, آپ نے اتنا ٹائم ضائع کیا, ابھی مجھے بولنے دیتے میں جواب دے چکا ہوتا. تو صرف کیوں جواب نہیں دینے دیتے نا. سر نبوت کی تعریف بتائیں. آپ چلے آپ بتاؤ. نہیں چلے, یہ ان کو تسلی نہیں ہے. جب میں گفتگو شروع کرتا ہوں نا یہ مجھے کاٹ دیتے ہیں. تو آپ اپنے مذہب کے متعلق بیان کرو کہ آپ کے مذہب میں نبوت کی تعریف یہ ہے اور شیعوں کے نزدیک یہ ہے. تم پہلے اپنے مذہب کا بتاؤ. دیکھیں میں اپنے مذہب کی بتاؤں گا, لیکن میرا سوال جو آپ سے ہے, تو آپ کو جب اپنے مذہب کا نہیں پتا, آپ کو جب یہ پتا نہیں کہ آپ کے مذہب میں نبوت کی کیا تعریف ہے, تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے نبوت کی تعریف معلوم نہیں ہے تو پھر میں یہ سوال آپ سے نہیں کروں گا. کہیں آپ, مجھے بالکل نبوت کی تعریف معلوم ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ نے مجھے جو سوال کیا نا, اللہ یار صاحب بتا کیوں نہیں رہے آپ پھر تو بتانے دو گے تو میں دوں گا نا. تو آپ خاموش کتابیں کھول رہے ہیں, حوالے شروع کر پہلے. کیا مسئلہ ہے؟ ہاں بالکل, میں کتاب کے بغیر بات ہی نہیں کرتا. میں ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں, بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا. ابھی آپ نے بولا نا, دیکھیں مولوی صاحب آپ 1 منٹ میں آپ بتائیں, صرف 1 منٹ. چلے مولوی فاروقی صاحب, اس طرح گفتگو کرنا ہمارے اور آپ کے درمیان بہت مشکل ہے. آپ انشاءاللہ تبارک ماڈریٹر کے ساتھ آ جائیں. ماڈریٹر ٹائم رکھے گا نا, جو کنٹرول کرے گا کہ ایک دوسرے کے بات کو نہ کاٹے ہیں, وہ ماڈریٹ کرے گا, تو ایڈمنسٹر کرے گا. شروع کریں. نہیں اس طرح فائدہ ہی نہیں ہے بھائی. کوئی فائدہ ہے اس طرح سے بات کرنا کہ جب ان کے میں بولنے لگتا ہوں یہ پکڑ لیتے ہیں بھائی. نہیں فائدہ ہے. میں سن رہا ہوں, شروع کریں آپ. میں سن رہا ہوں. سنیں گے, کاٹیں گے نہیں. تعریف بتائیں گے کچھ. آپ پہلے آپ بتاؤ کیا تعریف بتاؤ نبوت کا. آپ کو پتا نہیں ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہو, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں. نبوت کس کو کہتے ہیں؟ آپ تعریف کرو. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, الٹا آپ مجھ سے کیوں؟ بالکل میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. نبوت بولتا ہے کس کو؟ کیوں آپ کہو کہ مجھے نہیں, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبوت کیا, جب آپ کو آتا ہی نہیں ہے کہ نبوت کیا. ہاں مجھے بالکل آتی ہے, میں مجھے آتی ہے, میں بتاتا نا, تو مجھے بولنے ہی نہیں دیتے. تم بتاؤ نا, اس کو نہیں آتا خود نبوت کی تعریف. میں نہیں, بیچ میں بات آپ نے خود کہا کہ میں نبوت کی تعریف بتاؤں گا اور پھر آپ کی کتابوں سے بتاؤں گا, پھر آپ کہہ دینا یہ صحیح یا غلط ہے. ٹھیک ہے, پہلے اپنی کتاب سے بتاؤ. ٹھیک ہے, میں آپ کی کتاب سے میں بتاؤں. نہیں پہلے اپنی تعریف بتاؤ نبوت کس کو کہتے ہیں. تصدیق کرو, یہ اصول کافی ہے. بتا رہا ہوں آپ کو, پہلے اپنی اصول کافی سے میں آپ کے مذہب کی جو پہلے اپنے مذہب میں بھائی صاحب, پہلے آپ کا اپنے موقف بتاؤ کہ نبوت کس کو کہتے ہیں.
دیکھیں موضوع جو آپ کے آپریٹر نے مجھ سے طے کیا ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ مذہب قادیانیوں کی طرح ختم نبوت کا اقراری نہیں ہے بلکہ منکر ہے. تو موضوع مجھے جواب یہ ہے تو سوال میں آپ سے کروں گا نا. موضوع یہ ہے تو میں آپ سے کیوں سوال نہیں کر سکتا؟ کس نے بولا میں آپ سے نہیں کر سکتا سوال؟ ٹھیک ہے لیکن مجھے جب آپ ادعا کر رہے ہیں بھائی، آپ ادعا کر رہے ہیں کہ شیعہ ختم نبوت، آپ مدعی تو آپ بن گئے نا، مدعی تو آپ ہیں، مدعی میں تو نہیں. آپ ادعا کر رہے ہیں کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو ہمیں تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نبوت سے آپ کا مراد کیا ہے. وہ نبوت کہتے ہیں کس کو ہے بھائی؟ جس کے شیعہ منکر ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ توضیح دے دیں. دیکھیں میں بتا رہا ہوں، یہ دیکھیں میں ہلو ٹھیک ہے چلیں بھائی چلیں. مجھے فاروقی صاحب دے دے، میں بیان کر رہا ہوں. اپنے مذہب سے پہلے بیان کرو، پھر شیعہ مذہب کے مطابق. مذہب سے نبوت کی، کیونکہ موضوع یہ ہے کہ شیعہ بھائی صاحب ہمارے مذہب سے ضرور بیان کریں، ہمارے مذہب کے مطابق ضرور بیان کریں. میں نہیں کہتا، منع نہیں کرتا، لیکن پہلے آپ اپنا عقیدہ بیان کریں کہ نبوت آپ کس کو کہتے ہیں نا. شیعہ مذہب تو غلط تعریف کرتے ہیں. دیکھیں شیعہ مذہب غلط تعریف کرتے ہیں نبوت کی، آپ صحیح تعریف کرتے ہیں. آپ کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ کا مفہوم نبوت کے آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ کے مذہب میں؟ بتائیں. دیکھیں علیہ صاحب، جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں موضوع طے ہوا یہ ہے کہ شیعہ قادیانیوں کی طرح ختم نبوت کا منکر ہے. اب میں شیعہ مذہب کے معتبر کتابوں سے نبوت کی تعریف آپ کے سامنے بھائی صاحب پہلے شیعہ جو بھائی صاحب یہ تعریف صحیح ہے یا یہ حضرت پہلے آپ اپنا تعریف بتائیں نا کہ آپ کے نزدیک کیا ہے نبوت کی تعریف. دیکھیں موضوع ہمارا کیا ہے کہ شیعہ مذہب کے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو. ٹھیک ہے بھائی، آپ بتائیں یا میں بتاتا ہوں کہ شیعہ مذہب میں نبوت کی تعریف کیا ہے. آپ کو شاید معلوم ہی نہیں ہے، آپ جواب آپ کو اپنے دیکھیں پھر چلے اس سوال کا جواب نہیں، اس سوال کا جواب دے دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق نبوت کا تعریف کیوں بتانے سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ موضوع کیا ہے کہ شیعہ مذہب قادیانیوں کی طرح ختم نبوت کا منکر ہے. میری دعویٰ بھائی نبوت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نبوت کی تعریف آپ کے مذہب میں کیا ہے؟ آپ بتا نہیں رہے. آپ کم از کم دلیل بتاؤ کہ کس لیے نہیں بتا رہے. دیکھیں میں آپ کے مذہب سے جب بتا بھائی صاحب دماغ نہ کھاؤ ہمارا، پلیز دماغ نہ کھاؤ. کیوں رہا ہے بھائی آپ سے میں نے کہا نا ماڈریٹر کے ساتھ آپ سے گفتگو. ماڈریٹر کوئی ہے یہاں پہ؟ آپریٹر صاحب مجھے بتاؤ، ٹیکسٹ میں لکھ دو یہاں پہ کوئی ماڈریٹر ہے؟ ماڈریٹر آ جائے بھائی. وہ جو ہے کیونکہ اس طرح گفتگو ناممکن ہے بھائی. آپ کو میری بات نہیں سمجھ آتی. آپ خود بھی تعریف نہیں بتا رہے. یہ کہہ رہا ہے بھائی، یہ آپریٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ فاروقی صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں. ڈیبیٹ کا ٹاپک فکس نہیں ہوا ہے. آپریٹر میرا یہ کہہ رہا ہے آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ڈیبیٹ کا ٹاپک ہی فکس نہیں ہوا، آپ جھوٹے ہیں. تو آپریٹر مجھے جواب دے دو، یہاں پہ کوئی ہے ماڈریٹ کرنے کے لیے؟ پوچھیں ان سے، آپریٹر سے پوچھیں اپنے سے. وہ تو میں نے پوچھے بغیر اس نے کہہ دیا. ماڈریٹر کوئی ہے تو دکھائیں بھائی، ہے کوئی ماڈریٹر؟ میں دیکھ نہیں، آپریٹر آپ کا ہے یا میرا ہے؟ آپ کے پوچھے بغیر کیسے موجود ہے انہوں نے کیا؟ یہ ماڈریٹر ہمارے پاس آج نہیں ہے بھائی. آپ دیکھیں میرے بھائی، ماڈریٹر کے بغیر آپ سے گفتگو کرنا کچھ مشکل ہے جی. آپ کے آپریٹر نے موضوع طے کیا. آپریٹر آپ کا ہے یا میرا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تو طے نہیں کیا، کہتا ہے آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں میسج ہے آپ کو بھیجوں؟ مجھے نہیں معلوم، اب بھیج دو بھائی. وہ ماڈریٹر لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں علامہ صاحب، وہ ماڈریٹر لینے گئے. 5-6 دن ہو گئے، انہوں نے کہا کہ وہ ماڈریٹر لینے گئے، ماڈریٹر لا رہے ہیں. وہ ماڈریٹر آ جائے گا. علیہ صاحب آپ کو اس عنوان پر تیاری نہیں ہے تو میں مہلت دیتا ہوں آپ. میں بالکل تیار ہوں، لیکن آپ ہٹ درمی کر رہے ہیں. نبوت کی تعریف شیعہ مذہب میں کیا؟ آپ اپنے مذہب میں کیوں نہیں بتا رہے؟ یا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیعہ مذہب میں نبوت کی تعریف آپ اپنے مذہب میں کم از کم دیکھیں، تعریف نہ کریں. تعریف اپنی مذہب میں کم از کم ہمیں بتائیں کہ آپ تعریف کیوں نہیں کر رہے نبوت کی اپنی مذہب کے مطابق. وجہ بتائیں. کیونکہ ہماری دعویٰ ہے، دعویٰ ہماری ہے، آپ کی نہیں ہے. کیونکہ ہم مدعی ہیں. ہماری دعویٰ ہے کہ شیعہ مذہب قادیانیوں کی طرح ختم نبوت کا منکر ہے. دیکھیں آپ کو اپنے دعوے کی توضیح دینے کی ضرورت ہے، تنقیح کی ضرورت ہے. جب آپ کہتے ہیں شیعہ مذہب ختم نبوت کا منکر ہے تو آپ پہ لازم ہے کہ تعریف کریں. نبوت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، دونوں کی تعریف کریں. چھوڑے میں شیعہ مذہب کی کتابیں کھول رہا ہوں. نہیں، پہلے اپنے مذہب سے تعریف کرو. نہیں شیعہ مذہب دیکھو کیوں نہیں چھوڑ رہے مجھے شیعہ مذہب سے نبوت. بالکل، میرے سر آنکھوں پر 1000 دفعہ شیعہ کتاب کو پڑھو، میں منع نہیں کرتا.
میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق کیوں آپ کو نہیں آتا نا آپ کے اپنے مذہب میں تعریف کیا ہے اس کی؟ جب آپ کو اپنے مذہب میں نہیں معلوم کہ ختم نبوت کیا چیز ہے, نبوت کس کو کہتے ہیں, تو شیعہ مذہب آپ کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ شیعہ کتاب پڑھنے سے ڈر کیوں رہے؟ خود بھی نہیں پڑھ رہے, مجھے بھی نہیں پڑھنے دے رہے, کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایسی کوئی اس میں بات لکھی ہوئی ہے؟ اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر اور اس شخص پہ جو شیعہ مذہب کی کتاب کو پڑھنے سے روک رہا ہو. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلے اپنا نبوت کا کیا مفہوم ہے آپ کے ذہن میں؟ تو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے مذہب میں کیا نبوت کی تعریف. ابھی ماڈریٹر آئے گا ماڈریٹر صاحب. بھائی میں صدام صاحب کو کافی کتاب کھولوں, ڈر رہے ہیں کیوں؟ صدام بھائی آپ ماڈریٹر بنے, صدام کو صدام سے صدام پریشانی آپ کے ماتھے پر نظر آ رہی ہے علی صاحب, کیوں؟ آپ کی کتاب ہے اصول کافی. پریشانی میرے ماتھے پر آپ کی جہالت کی وجہ سے, اللہ جانتا ہے آپ کی جہل کی وجہ سے. تو میرے گزارش یہ ہے کہ یہ پہلے اپنے مذہب کے مطابق نبوت کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کریں سر. اب یہ ان کے ذہن میں کیا ہے نبوت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اللہ یار صاحب کے آپریٹر نے ہم سے رابطہ خود کیا ہے, ہم نے ان سے رابطہ نہیں کیا. انہوں نے کہا مجھے کہ آپ جو موضوع طے کریں گے ہم اس پر بات کریں گے. میں نے ان کو کہا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں گا کہ شیعہ مذہب قادیانیوں کی طرح ختم نبوت کا منکر ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں منظور ہے, اللہ یار صاحب اسی موضوع پر آپ سے بات کریں گے, آپ بھی تیاری کریں. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں بھائی. چار میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیجتا ہوں نا, بھیج دو اسکرین شاٹ آپ کو. بھائی ختم نبوت ہمارے سر آنکھوں پر گفتگو کریں گے بھائی. نبوت کی تعریف تو پتہ چلے نا کہ نبوت بولتے کس کو ہیں, فریقین کس کو بولتے ہیں نبوت. دیکھیں تو جب موضوع طے ہو گیا ہے, تیاری ہو گئی ہے, اب میں ان سے وضاحت پوچھ رہا ہوں کہ نبوت کی تعریف شیعہ مذہب میں کیا ہے, کہ ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ میں نبوت کی تعریف کیوں کروں. ٹھیک ہے بھائی, ان کو اصول مناظرہ کا پتہ نہیں ہے بھائی, کہ جو شخص مناظرہ کرنے کے لیے آتا ہے ادعا کرتا ہے, وہ ادعا کو اس پہ لازم ہے کہ تنقیح کرے کہ نبوت کی تعریف اس کے شخص کے پاس کیا ہے. جب آپ تنقیح نہیں کر رہے تو مناظرہ آپ سے ناممکن ہے بھائی. میری ہے, میں دعویٰ میری ہے, میں اصول کافی لے کر شیعہ مذہب سے نبوت کی تعریف پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ شیعہ مذہب قادیانیوں کی طرح ختم نبوت کا منکر ہے. میں ثابت کروں گا اصول کافی سے نبوت کی تعریف بیان کروں گا. اگر اللہ یار صاحب کو نہیں آ رہا. ایک منٹ بھائی صاحب, ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. جی سر, مجھے آپ بتائیں, آپ مجھے سمجھائیں. مطلب میں آپ کے سامنے ایک شاگرد کی طرح بیٹھا ہوں, آپ مجھے سمجھائے پہلے کہ نبوت کی تعریف. مطلب میرے کو پتہ نہیں ہے, میں خود اسٹوڈنٹ ہوں اور اتنا جانکاری نہیں ہے, تو پہلے آپ مجھے نبوت کی تعریف ہمارے کتابوں سے بتائیں. میں کیوں سناؤں, میری تو دعویٰ ہے نا, سنا نہیں تو اللہ یار صاحب میں نے جناب میں نے آپ کو درخواست کی ہے. نہیں, کیوں آپ مجھ سے درخواست, آپ بات کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ یہ اس ماڈریٹر کو ایک اور ماڈریٹر لاتے ہیں بھائی, ایک اور ماڈریٹر کو لاتے ہیں. صدام بھائی صاحب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو. ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اس مولوی سے بات کرنا ناممکن ہے. بھاگنے کی کوشش نہ کریں. اگر مجھے اجازت دیں میں اپنے موضوع کے مطابق بات کروں, جو دعویٰ کی ہے میں دلائل پیش کروں. ایک منٹ چھوڑیں, میں دعویٰ کے مطابق دلائل. میں ایک منٹ کے لیے صدام بھائی, میں ایک منٹ محمد شعیب بھائی کو لاتا ہوں, شاید اس کی بات مان لیں. ایک منٹ, میں محمد شعیب بھائی کو ایک منٹ کے لیے لاتا ہوں. صدام بھائی آپ ناراض نہ ہونا. کیوں لا رہے ہیں یار صاحب بھائی, کیونکہ آپ ان کی بات تو آپ مانتے نہیں ہیں. محمد شعیب صاحب کہاں چلے گئے؟ محمد شعیب بھائی آپ بات سمجھا دیں, میں ان سے بات کریں, آپ جو کہتے ہیں میں وہی کروں گا بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں طبیعتم الہدا. جی علامہ صاحب کیسے حال اتبعتم الہدا, یہ کیا کون سی آیت ہے بھائی؟ السلام علیکم اتبعتم الہدا, اس طرح نہیں ہے. کافروں والا سلام بھی اس نے صحیح نہیں پڑھتا, اس کو بھی اس کو نہیں آتا. میں پوچھ لیتا ہوں ایک بار. علامہ صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ جی کیا حکم ہے آپ کا سر؟ کیسے ہیں پہلے تو کیا میں آپ سے طبیعت ٹھیک ہے سر؟ الحمدللہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے. اللہ یار صاحب کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی. سر میں بھی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں, دیوبندی سے. اور بات یہ ہے کہ سر میں ابھی آیا ہوں تو مجھے ایک ماڈریٹر کے لیے بولا گیا تھا. میری اردو اتنی اسٹرانگ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کافی باتیں سمجھ سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے. تو مجھے اگر اسٹارٹنگ کا 1 منٹ پتہ لگ جائے کہ کس موضوع پہ بات کرنی ہے
اور موضوع کیا ہے، تو میں کچھ بیچ میں انٹر ماڈریٹر کا کام کر سکتا ہوں. اللہ یار صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے تھوڑا 1 منٹ کے لیے بتا دیں کہ موضوع کیا ہے، کس سے سٹارٹ کرنا ہے. تو تھوڑا یہ علامہ صاحب تشریف لائیں لاڑکانہ سندھ سے، اور یہ بات کرنا چاہتے ہیں ختم نبوت کے موضوع پر. ان کا ادعا یہ ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، جیسے قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں. جی سر. انہوں نے مجھ سے طلب کیا کہ بھائی کچھ سوالات کیے، میں نے سوال کے جواب دینے کی کوشش کی تو یہ مجھے ٹوکتے تھے، روکتے تھے، بات نہیں کرنے دیتے تھے. تو میں نے کہا ماڈریٹر کو لاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ تم نبوت کی تعریف کرو. میں نے کہا میں نبوت کی تعریف کروں گا میرے سر آنکھوں پر، لیکن پہلے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے، آپ بتائیں کہ نبوت سے آپ کی مراد کیا ہے، کس چیز کو آپ نبوت کہتے ہیں، آپ اس کی تعریف کریں. تو یہ کہتا ہے نہیں، میں صرف یہ کتاب شیعوں کے نزدیک نبوت کیا ہے میں اس کی تعریف کروں گا، اپنی تعریف نہیں سناؤں گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب ان کا کلیم یہ ہے، ادعا یہ ہے کہ شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے، میرا درخواست ان سے ہے کہ یہ شیعہ کتابوں سے جتنی مرضی حوالہ دے دیں، ہم میرے سر آنکھوں پر، لیکن پہلے سب سے اپنا عقیدہ بتائیں کہ ان کے نزدیک نبوت کس کو کہتے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے، وہ نہیں مان رہے. علامہ صاحب یہ بتانے میں سر مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی پریشانی آنی چاہیے. علامہ صاحب اگر پہلے آپ تعریف کر دیں تو اس میں بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کے علم سے ہمیں بھی بہت سیکھنے کو ملے گا. ہم اہل سنت ہے سر، آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ ہمارے علماء ہیں سر. تو بہتر یہ ہوگا اگر آپ پہلے اس کی ڈیفینیشن کو ثابت کر دیں، پروف کر دیں، جو بھی کچھ کہنا ہے وہ کہہ دیجئے تو بہتر ہوگا. کھلی ہوئی ہے میری. علامہ جی مائک کھلی آپ. علامہ صاحب میری ریکویسٹ ہے سر، میں اہل سنت کا ہوں، آپ میرے عالم ہیں، بڑے ہیں، میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سر آپ شروعات کریں کہ آپ تعریف بیان کیجئے. اس کے بعد اگر حسن اللہ یار صاحب نہیں جواب دے پائے تو میں بالکل یہ سب واضح ہو جائے گا سر، کلیئر ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں بس آپ اسٹارٹ کریں، آپ تعریف بیان کریں. اللہ یار صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ نبوت کی تعریف بتائیں. نہیں وہ آپ کو بتا رہے تھے سر. میں علامہ صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پہلے آپ کو ڈیفینیشن بتانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے سر، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں عرض کروں ٹھیک ہے. میری دعویٰ ہے نا، میری دعویٰ ہے کہ شیعہ قادیانیوں کی طرح ختم نبوت کا منکر ہے. ٹھیک ہے. اگر اللہ یاری صاحب مجھے چھوڑے کہ میں اللہ یاری صاحب کے شیعہ مذہب کے کتابوں سے نبوت کی تعریف بیان کروں، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اس سے ثابت کروں گا کہ شیعہ مذہب واقعی ختم نبوت کا انکار ہے شیعہ مذہب کے اندر. تو سر آپ ڈیفینیشن تو ایک بار بتائیے کہ آپ کا جو ادعا ہے وہ کس طرح کا ہے، آپ نبوت کو کیا سمجھتے ہیں، ہمیں آپ کو پتہ لگ جائے، عوام کو پتہ لگ جائے، اس کے بعد جواب دینا آسانی ہو جائے گی سر. میرا سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کا انکار دیکھیں ایک میں بات بتاؤں کہ اللہ یار صاحب سے سب سے پہلے میں نے سوال پوچھا ہے کہ نبوت کی تعریف آپ بتائیں شیعہ مذہب کے کتابوں سے، ہمارے کتابوں سے نہ بتائیں، اپنے مذہب کی کتابوں سے بتائیں. اگر آپ نہیں بتا رہے تو میں شیعہ مذہب کی کتابیں کھول کر آپ کی کتابوں سے بتاؤں گا کہ نبوت کی تعریف کیا ہے. سر پہلے علامہ صاحب ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے سر کہ اپنی کتابیں ہماری کتابیں کیا کہتی ہیں نبوت کے بارے میں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. جواب طلب کریں گے سر، یہ پکا ہے بالکل گارنٹی. دیکھیں ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ موضوع ہمارا جو طے ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ شیعہ مذہب میں ختم نبوت کا انکار ہے. اب اللہ یاری صاحب نبوت کی تعریف کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ بالکل ان کے مذہب میں ختم نبوت کا انکار ہے. نبوت کی تعریف کو بتائے نا. علامہ صاحب کوسچن جب کلیئر ہو جاتا ہے تبھی جواب دیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت، سر پہلے ہمیں پتہ تو لگے کہ ہماری کتابیں، میں آپ سے طلب کر رہا ہوں سر ہماری کتابیں کیا کہتی ہیں نبوت کے بارے میں، نبوت کی ڈیفینیشن ہم سننا چاہتے ہیں سر آپ سے پہلے. اللہ یار صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں سر، آپ سے علامہ صاحب، آپ سے علامہ صاحب، دیکھیں آپ سے فاروقی صاحب، فاروقی نام ہے ان کا، علامہ فاروقی صاحب. میں آپ سے کہہ رہا ہوں سر اگر ہمیں پہلے پتہ لگ جائے کہ ہماری کتابیں نبوت کے بارے میں کیا ڈیفینیشن دیتی ہیں تو اس طرح ڈیبیٹ کرنے میں آسانی ہوگی سر. ٹھیک ہے، پہلے میں تعریف بتاتا ہوں، 2 لفظوں میں بتاؤں گا. جی سر. پھر اس کے بعد اللہ یاری صاحب پابند ہوگا 2 ہی لفظوں میں ختم نبوت کی تعریف بتائے گا.
دو لفظ چار لفظ سر وہ کچھ بھی ہو سر، پہلے ڈیفینیشن آپ پروف کر دیں، اس کے بعد ہم اللہ یاری صاحب سے پوچھیں گے کہ نبوت کس کو کہتے ہیں. وہ پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے سر کہ پتہ لگ جائے. دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا اس کے بعد اللہ یاری صاحب پابند ہوگا کہ اپنے مذہب سے نبوت کی تعریف بتائے. بالکل سر، بالکل. پہلے آپ سر ڈیفینیشن پروف کریں. تعریف ہاں ڈیفینیشن میں کوئی 15 منٹ کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف آدھے منٹ میں ڈیفینیشن بیان ہو جاتی ہے. بالکل سر، بالکل. ٹھیک ہے. ہمارے مذہب کے ہاں نبوت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، نبی اس ذات کو کہتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین انسانوں کی طرف بھیجتا ہے اپنے پیغامات کی تبلیغ کے لیے. جی سر. اللہ تبارک و تعالی جس شخصیت کو اپنی طرف سے جی سر اپنے پیغامات کی تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں، اس کو نبی کہتے ہیں. اب میں نے بتا دیا، اب سوال ہے اللہ یاری صاحب سے کہ نبوت کی تعریف ڈیفینیشن وہ کرے. علامہ صاحب، ختم نبوت ہم مان گئے، آپ کو نبوت کی ڈیفینیشن ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، ختم نبوت سے آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں آپ مناظرہ کر رہے ہیں. اللہ یاری صاحب آپ نے سوال کیا، میں نے ڈیفینیشن بتائی نا. اب اللہ یاری صاحب کو کہیں کہ نبوت کی تعریف بتائیں، آپ مجھ سے مناظرہ کیوں کر رہے ہو؟ سر میں آپ سے مناظرہ نہیں کر رہا ہوں. اب مجھے اجازت ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نبی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تبلیغ احکام کے لیے، تبلیغ دین کے لیے. تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی جانب سے نبی ہیں، حالانکہ وہ تبلیغ کی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے. تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی ہیں لیکن تبلیغ کا حکم نہیں ان کو. دیکھیں اللہ یاری صاحب آگے تفصیل بیان نہ کریں، اعتراض نہ آپ کریں. دیکھیں آپ کی تعریف باطل ہے نا. آپ کو بٹھایا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ پہلے نبوت کی تعریف ڈیفینیشن آپ بتائیں. میں نے کہا کہ میں 2 لفظوں میں بتاتا ہوں، اس کے پاس ٹھیک ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ بتائیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. اللہ تو یہ جو انہوں نے جو تبلیغ یہ بتایا ہے کہ نبی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تبلیغ احکام کے لیے. دیکھیں یہ ان کی تعریف غلط ہے. علماء بھی جو ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تبلیغ احکام کے لیے. اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اللہ نے انبیاء کو جبرائیل کو بھیجا ہے، جبرائیل تم جاؤ فلانی شخص کو تبلیغ احکام کی ڈیوٹی لگا دو. اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کو، آپ کہتے ہیں صحابہ، ان کو ڈیوٹی دی ہے کہ وہ تبلیغ احکام کریں. کوئی نہیں کہتا کہ وہ نبی ہیں. اور دوسری طرف سے آپ کی تعریف اس طرح باطل ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کا کوئی امتی نہیں ہے. وہ بات کرنے دو نا بھائی، کیا کچھ کہہ رہا ہے. مائک کھلی ہوئی ہے، میری مائک کھلی ہوئی ہے. آپ اللہ یاری صاحب کو کہیں کہ اب نبوت کی ڈیفینیشن بتائیں. میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، آپ سن لیں، میں بول تو رہا ہوں نا. میں نے صحیح بتائیے، غلط بتائیے، جو بتائیے. اب اپنے مذہب آپ نے غلط بتائیے نا، آپ نے غلط بتائی. آپ کی تعریف نبوت کس کو کہتے ہیں میرے عزیزو؟ نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس پہ حکم ہے کہ بتا رہے ہیں آپ اپنے مذہب کو بتا رہا ہوں. سن لو، اپنے مذہب کو. میں جو نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے عزیزو کہ کسی شخص پہ وحی آتا ہے. نبوت اس چیز کا نام نہیں، کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ نے حضرت وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ کی والدہ کو بھی وحی بھیجی، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی بھیجی. اور بہت شور آ رہا ہے، کس کے مائک سے آیا پتہ نہیں. نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اس تبلیغ احکام کی ذمہ داری اس پہ ہو. بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، ان کے کوئی امتی نہیں ہوتے تھے، کوئی امتی نہیں ہوتے تھے. اعتراض ہو رہا ہے. ڈیفینیشن اپنے مذہب سے کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ اپنے مذہب سے بتا رہا ہوں نا بھائی، اپنے مذہب سے بتا رہا ہوں. کر رہے ہیں میری تعریف کے اوپر. ہاں بھائی، ان سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ گفتگو ان سے ناممکن ہے بھائی. یہ مولوی صاحب سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں اپنے مذہب کے مطابق بتا رہا ہوں کہ کیا چیز نبوت ہے، کیا چیز نہیں. آپ سن نہیں رہے نا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کی بات کو ٹکرا رہا ہوں. آپ کی ٹکرانے آ جائے گا، لیکن میں تعریف بتا رہا ہوں کہ نبوت کس کو کہتے ہیں، کس کو نہیں کہتے. بہرحال نہیں، فائدہ ہی نہیں اس شخص سے بات کرنا. یہ بہت ہی بھائی دوسرے گلی میں ہے نا. اپنے محلے آپ کے شہر کا جو کوئی عالم ہو جس کو مناظرے کا اصول پتا ہو نا، وہ آ جائے بھائی. آپ نے اتنا ٹائم سب کا ضائع کیا. اتنے لوگ منتظر ہیں، علماء منتظر ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. شعیب بھائی بھی چلے گئے. تھینک یو سر. میں میرے سر آنکھوں پر کہ میں ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نبوت کی تعریف پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ فاروقی صاحب، آپ جو ہے نا گفتگو کرنے کے آپ اہل نہیں ابھی. آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ماڈریٹر لانے کے باوجود
آپ مجھے تعریف نہیں کرنے دے رہے. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا, اس طرح نہیں کہ آپ رک جائیں گے, یہ جاری رہے گا تو آخر تک. تو میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. شعیب بھائی آپ ادھر رہیں, اور بھی علماء آئیں گے, ہم آپ سے ماڈریٹر کے ذمہ داری انشاءاللہ اس کے ہم آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا, بہت مہربانی آپ کی.